خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہیں۔ مان لیں، جان لیں اور سر تسلیم خم کر لیں اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ اکثر ہمیں سب کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم صحیح سے سو نہیں پا رہے، رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے ہماری، اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، پھر نیند آتی ہی نہیں بعد میں۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا جس کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو، کبھی کسی فکر، پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو جب کروٹ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، یا پھر کبھی بڑا خواب دیکھنے پر اچانک آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رات 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے دوران ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے ہم اچانک جاگ اٹھتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، اور وہ کون سی ایسی جگہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں۔ کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک اور بد کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں میں کسی نہ کسی شکل سے ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کی اماج گاہ ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے۔ یعنی انسان کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص وقت، یعنی رات کے 3 سے لے کر صبح 5 بجے کے درمیان تک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال لوگوں کے ساتھ اکثر پیش آتی ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر اب دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو فوراً ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی خوشی مل جائے۔ یہ ایسا ہونا کسی مرض کی نشانی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہو چکی ہوں کہ بار بار ایک مخصوص وقت پر میری آنکھ کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، تو پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا خالق اللہ آپ کو پکارتا ہے۔ تو سنیں، آپ یہ جان لیں کہ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے
میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کے مطلوبہ چیز عطا کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے جہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں احادیث کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ کتنا مقدس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے، اس وقت جو بھی مانگنا ہے میں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ تو اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے نا، تو آپ فوراً اٹھ جایا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں۔ ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر کسی میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیں، سیدنا ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو بیان بھی کرے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ بڑے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ بڑے خوابوں کی تعبیر کبھی نہ پوچھا کریں، اور جب بھی کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، ہر جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں، 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس اور بخشش والے لمحے سے فائدہ اٹھائیے۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ سنیں، قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اٹھنے کے جو لمحات کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کے تمام مذاہب سائنٹیفکلی تھیوری بھی بیان کر چکی ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلا کام ایکسرسائز مطلب نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے فوائد بہت سارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس آپ بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، رات کے اس پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کیجیے، دعائیں مانگیے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔